اچھا بھائی، مکالمے کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے مخاطبین کی عمومی نفسیات سے آگاہی حاصل ہو۔ آج چونکہ ہمارے مخاطبین ملحدین ہیں، تو ان کی عمومی نفسیات کے بنیادی خد و خال کیا ہے، اس پر میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر مجھے ہاکی یا باکسنگ بطور کھیل نہیں پسند، تو میں اس کا آپ سے ذکر بھی نہیں کروں گا۔ مجھے کوئی خاص سبزی کھانا پسند نہیں ہے تو میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹوں گا۔ اگر مجھے کسی سیاستدان سے چڑ ہے، مجھے اس کی سیاست نہیں پسند، میں اسے اگنور کروں گا، اس کی گفتگو ہی نہیں کروں گا۔ لیکن ملحدین کا معاملہ بڑا وکھرا ہے، بڑا الگ ہے۔ یعنی یہ ایک جانب کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب اور اس کی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن سارا سارا دن اور ساری ساری رات مذہب کی تعلیمات پر، چاہے تنقید میں تنقیس میں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، مباحث مکالمے کرتے رہتے ہیں۔ سائنس ہو، سماجیات کا کوئی موضوع ہو، سیاست کا کوئی موضوع ہو، معاشرت معیشت کا کوئی موضوع ہو، یہ مذہب کو کھینچ لے کر آ جاتے ہیں۔ کسی صورت یہ ثابت کر دیا جائے کہ فلاں خرابی کا جو براہ راست مجرم ہے وہ بھی مذہبی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات ہو، یہ اسے کھینچ کر لے کر آ جائیں گے اور مذہب کو جو ہے وہ تختہ مشق بنائیں گے، اتنی گفتگو اس کے اوپر کریں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، اتنا تو کوئی موحد یا کوئی ذاکر بھی نہیں کیا کرتا، جتنا ایک ملحد اس کا چرچا کرتا رہتا ہے۔ اسے دراصل نفسیات کی ٹرمز میں گلٹی کانشیسنس کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں فلاں پہ بالکل توجہ نہیں دیتا، میں تو اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، مجھے تو بالکل پسند نہیں، لیکن پھر 24 گھنٹے یا اکثر اوقات اس پر گفتگو کرتا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جو اسے تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دس از کالڈ اے گلٹی کانشیسنس۔ یہ اپنے آپ سے اکثر اوقات سچے نہیں ہوتے۔ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ یار کیا ہو اگر خدا واقعی ہو، یعنی اتنی ساری چیزیں مجھے اس طرف بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس کے خلاف یہ چونکہ بولنے پر نکل آئے ہیں، ایک ضد کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں اور دوسرے کو اپنے ساتھ ملانے میں جٹے رہتے ہیں۔ انسانی نفسیات ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ ایک برائی کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی اس برائی میں کھینچ لائے، اس سے اس کا بوجھ شاید کچھ کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ ایک نفسیات ہے، بدقسمتی سے انفارچونیٹلی، جو ان میں نظر آتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ فلانا مووی مت دیکھیے گا، وہ فلاں مووی یار بڑی بیکار ہے، اس کی ڈائریکشن بڑی تھرڈ کلاس ہے، اس کا جو ایکشن ہے نا وہ تو اتنا ان ریئلسٹک ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ایکٹر کو تو ایکٹنگ ہی نہیں کرنی آتی، پتہ نہیں اس کو ایکٹنگ میں کون لے کر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو فلانا سین تھا نا یار، وہ تو چربا ہے، وہ تو جو ہے نا پتہ نہیں کس کس موویز سے جو ہے نا انہوں نے مل ملا کر اٹھا کر ڈال دیا اس کے اندر، تو اس فلم کو آپ نہ دیکھیے۔ اب آپ متاثر ہوتا کہتے ہیں یار عظیم بھائی، آپ نے تو بڑی جو ہے وہ باریکی سے اس مووی کو دیکھا ہے، آپ نے تو بڑے، یعنی لگتا ہے کہ کئی بار اس کو جو ہے نا بڑی باریکی سے آپ نے اس کا انالیسس کیا، تبھی اتنا زبردست آپ جو ہے اس کا انالیسس کر پا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، مووی تو میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھی، مووی تو میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھی، لیکن میں نے کہیں سے کسی کو اس کے بارے میں بات کرتے سن لیا، کہیں کچھ لکھے دیکھ لیا، کہیں یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا کلپ کہیں چل رہا تھا تو اس پہ نظر پڑ گئی، اس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ اپنا ایکسپرٹ انالیسس پیش کر رہا ہوں کہ یار یہ مووی جو ہے نا کسی قابل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، یعنی بغیر مووی دیکھے، اور اس مووی کو جس کو جو ہے کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، کروڑوں لوگ پسند کر رہے ہیں، اس مووی کو یہ سرے سے جو ہے نا دھتکار رہا ہے، اور اس نے وہ مووی آج تک دیکھی ہی نہیں۔ آپ کی نظر میں ایسے مووی کرٹک کی کیا حیثیت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ زیرو۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہی حال کم و بیش بدقسمتی سے ملحدین کا، ملحدین کی اکثریت، ٹھیک ہے، سب کے سب کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اکثریت، اور اکثریت سے مراد بھی میری 60% نہیں ہے، کم از کم 80%، ٹھیک ہے، کم از کم 80%، 75-80% ملحدین آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اسلام چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یا مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو ایکسپرٹ انالیسس دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیات جو ہیں وہ کس طرح سے سائنس کے خلاف ہیں، کس طرح سے اسلام جو ہے وہ سچا نہیں ہے، کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، وہ سچی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے انالیسز آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے دریافت کرتے ہیں اور آپ کھوجتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آج تک ایک بار بھی قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک اسٹڈی نہیں کیا،
اپنی زبان میں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کہیں سے کوئی حصہ سن لیا، کہیں گاڑی میں چلتے ہوئے کوئی آیت سن لی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے خلاف انالیسس سب دیکھ رکھے ہیں، گھنٹوں کی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں، موٹی موٹی ذہین کتابیں پڑھ ڈالی ہیں جو کہ قرآن کو غلط ثابت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، سارے ایسے یوٹیوب چینلز پر جو ہے نا سبسکرائب ہوئے بیٹھے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیوں غلط ہے، ٹھیک ہے، ایسے فیس بک پیجز کے اوپر جو ہے نا فالو کیے بیٹھے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ جی دین سب ڈھکوسلا ہے، لیکن کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ قرآن مجید کو، اس کتاب کو جو اپنا مقدمہ براہ راست پیش کر سکتی ہے، اس مقدمے کو اپنے گھر میں ہونے کے باوجود آج تک شروع سے آخر تک نہیں پڑھا، اور یہ واضح اکثریت کی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، یعنی 80 سے 90% یا 75 سے 80% ملحدین کا یہی معاملہ، اور میں بہت دیانتداری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے ملحدین اس پر فوراً اٹھیں گے، نہیں جی ہم نے پڑھا ہے، پھر میں نے ان سے بات کی ہے اور then I realized they never ever have studied Quran and they have rejected it. تو ان کی کیفیت کیا ہے، ان میں اور اس مووی ریویو دینے والے میں کیا فرق ہے جو بنا مووی دیکھے مووی کرٹک بن جاتا ہے اور ایک ایکسپرٹ کی طرح اپنے اوپینین دیا کرتا ہے؟ تو یہ نفسیات کی ایک دوسری کمزوری ہے جو ملحدین میں آپ کو جا بجا نظر آتی ہے۔ دیکھیے وہ ایک ارسطو کا جملہ ہے اور مجھے بڑا پسند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عقل مند انسان اپنی ساری زندگی میں جتنے جوابات دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوالات ایک بیوقوف انسان ایک دن میں پوچھ سکتا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر، یعنی جتنے جواب ایک عقل مند اپنی ساری زندگی میں دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوال ایک احمق ایک دن میں پوچھ سکتا ہے۔ اور ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کو، تشکیک پیدا کرنے کو یا تشکیک میں رہنے کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت اور کوئی نہیں۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان بنیادی ماخذ کو پڑھتے، آپ قرآن حکیم کا جائزہ لیتے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے پرکھتے اور اس کے بعد بھلے اس کا انکار کرتے یا اس کا اقرار کرتے، تب آپ کی تحقیق کو تحقیق مانا جاتا ہے یا دیانتدارانہ کوشش مانا جاتا۔ لیکن یہاں معاملہ اکثریت میں ایسا نہیں ہے، ایکسیپشنز موجود ہیں، 10-20% ایسے موجود ہیں کہ جن کو اس کے بعد بھی گمراہی لاحق ہوتی ہے، لیکن ایک میجورٹی جو ہے، ایک واسٹ میجورٹی ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن حکیم نہیں پڑھا اور وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی چرب زبان کو یوٹیوب پہ سن لیا، ٹھیک ہے، کسی جو ہے وہ بڑے پروفیسر کی ایسی تنقید کتاب میں پڑھ لی اور اسے اپنا کر بیٹھ گئے، دل پر لے کر بیٹھ گئے، اور ایسے سوالات سجا لیے جو کہ سائنسی دنیا کے نئے پیدا ہوئے سوالات ہیں، اور جب مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا تو ان بیچاروں کو خود نہیں پتا تھا، وہ تو وہی وضو کے مسائل بتا رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ بھائی ایوولوشن کے کیا مسائل ہیں، ریلیٹیوٹی کیا ہے، یہ ہاکنگ کیا کہہ رہے ہیں اور ڈاکن کیا کہہ رہے ہیں اور ڈارون کیا کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ اور جب ادھر سے جواب نہیں ملے ان کی کم علمی کے سبب، تو یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید جواب ہے ہی نہیں۔ جواب ہیں لیکن وہ ملتے ہیں کوشش کرنے والے کو، تحقیق کرنے والے کو، اور تحقیق وہی کرے گا جو واقعی ان بنیادی ماخذ کو پڑھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے قرآن حکیم ہی نہیں پڑھا، صرف میں نے دیگر مذاہب کو بھی پڑھا، میں نے ایتھیزم کو بھی پڑھا۔ تو اگر محقق بننے کا شوق چڑھا ہے تو بھائی محقق بن کے دکھاؤ۔ سوال پوچھنے کو تحقیق مت سمجھ بیٹھو کہ سوال پوچھتا رہوں گا، سوال اٹھاتا رہوں گا رنگ برنگے، اور اس کا جواب نہیں ملے گا تو چوڑا ہو جاؤں گا، پھول بیٹھوں گا کہ ہاں بھائی میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں اس ایلیٹ کلاس میں آ گیا ہوں کہ جس کے جو ہے نا سوالات اتنے بلند ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اور جو ہے ایک نفسیات کی کمزوری ہے جو ان میں موجود ہوا کرتی ہے۔ اچھا، میرے خیال سے ہمیں جو ہے وہ وقت کی کمی لاحق ہے، تو اس حوالے سے ادھر ہی تک اکتفا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن ان پر غور کیجئے تو ملحدین کی نفسیات آپ کو پتہ چلتی رہے گی۔ اچھا، ایک اور بات، ہاں ایک اور اہم چیز ہے جو شاید جو ہے نا آپ کو جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس لیے بھی ملحد ہوتے ہیں کہ وہ دراصل روز آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انہیں مسئلہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک ایسی پاور کو مان لے کہ جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا ہے، بلکہ وہ اس بات سے خائف ہوتے ہیں یا اس بات سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسے خدا کو مان لیں کہ جس سے ان کی آزادی پر قدغن لگ جائے، ٹھیک ہے، ان کی آزادی کو جو ہے نا کوئی سمیٹ لے اور ان کو جو ہے نا جواب دہی کرنی پڑے اللہ کے سامنے۔ تو یعنی وہ دراصل روز آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انکار کہ بھائی وہ جنسی تعلق اپنی بیوی کے علاوہ کہیں نہیں قائم کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ مثال کے طور پر شراب نہیں پی سکتے، وہ جوا نہیں کھیل سکتے، وہ کسی کا حق نہیں مار سکتے، کسی کے ساتھ بدگوئی نہیں کر سکتے، عیب جوئی نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مومن کی زندگی تو قید خانہ ہے اور کافر کی زندگی یہی جنت ہے، اور مومن کی وہ زندگی جنت ہے اور کافر کے لیے وہ قید خانہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں اپنے اوپر اس قید کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اور جس دور میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں پر تو اس آزادی کے نعرے کو باقاعدہ ایک خدا بنا دیا گیا. وہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ، اپنا خدا بنا لیا ہے. تو یہ حال آج موجود ہے. ٹھیک ہے، میں یو ایس گیا، یو ایس پہ وہاں میں میرے بہت سے ینگسٹر سے ملاقات ہوئی، تو دے ٹاک اباؤٹ دا لبرٹی ان اے وے کہ جیسے وہ ان کا خدا ہو. آئی ہیو دا لبرٹی ٹو ڈو دیٹ، آئی ہیو دس لبرٹی، آئی ہیو دس فریڈم ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، تو جو لبرٹی اور فریڈم ہے یار، اوکے بھائی آپ کو ہے، لیکن اگر آپ ہر ڈائلاگ میں اس کو گھسیٹ لاتے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ ان یور سائیکی. وائی یو آر اٹرنگ دس تھنگ اگین اینڈ اگین ایون دیئر ویئر اٹ از ناٹ نیسسری. ٹھیک ہے، تو یہ لبرٹی جو ان کا اسٹیچو آف لبرٹی بھی ہے، آزادی کا مجسمہ، ہر چیز کی آزادی، اور ایک شترے بے مہار. ٹھیک ہے، آپ دو لوگ جو ہے نا وہ ون نائٹ اسٹینڈ کر کے سیکس کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو مرد جو ہیں اپنے ساتھ جو ہے نا وہ سیکس کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کینیڈا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ان کی اردو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے چچا گے ہیں، میرے چچا ہم جنس پرست ہیں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے. انسسٹ ریلیشن شپ ہو، بھائی بہن کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بستر شیئر کرے اور جنسی تعلق قائم کرے، کوئی بھائی دونوں راضی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس میں بیچ میں مداخلت کرنے والے. یو ہیو دا لبرٹی. فریڈم آف اسپیچ ہے کہ آپ چاہے تو رسولوں کے جو ہے نا خلاف کچھ بھی بول دیں، دوسرے کے جذبات کا ستیہ ناس مار دیں اور کہیں کہ جی یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ فری ہیں. ٹھیک ہے، فریڈم آف وومن کے نام پر یہ جو فیمنزم ہے، ٹھیک ہے، نہیں وومن رائٹس کی کون نہیں بات کرتا. ہر بھلا آدمی کہے گا کہ عورت کو تعلیم ملنی چاہیے، اس کو برابر کی اپرچونٹیز ملنی چاہیے، لیکن یہ فیمنزم یا وومن رائٹس کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ کپڑے اتارنا. آپ کو میری بات ماننے کی ضرورت نہیں، سرچ کر لیجئے. ٹھیک ہے، فیمنزم ذرا گوگل امیجز میں کر کے دیکھیے تو صرف آپ کو ننگے جسم نظر آئیں گے، کہ جہاں پر عورتیں اپنے پستانوں پر، اپنے جسموں پر جو ہے نا صرف یہ لکھ کے پھر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے، یعنی میری آزادی ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ درکار ہے اس وقت کے انسان کو، کہ وہ فری ہونا چاہتا ہے، ایک شترے بے مہار کی آزادی چاہتا ہے. اور مومن کے لیے معاملہ ہی کوئی نہیں. مومن کے لیے تو ٹائٹل رکھا ہے عبداللہ. تم عبداللہ ہو. عبد کے معنی سلیو کے ہیں. بعض لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں سروینٹ آف اللہ، نہیں، سلیو آف اللہ. غلام ہو تم اللہ کے. اور یہاں پر حال یہ ویسٹرن سائیکالوجی میں ہو میں کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مجھے تو آزادی چاہیے شترے بے مہار والی. ٹھیک ہے، میں ہر طرح سے اپنا مالک ہوں اس کے اندر. تو یہ سائیکی جو ہے نا ان کو خدا کے انکار پر مائل کر دیتی ہے. انہیں سمجھ بھی آ رہا ہو کہ خدا موجود ہے اس کائنات کو بنانے والا، تب بھی وہ اس اسٹیٹس کو اپنانا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں جی میں غلام نہیں ہوں، میں عبد بن کر نہیں رہ سکتا. آئی ایم لبرل، آئی ہیو دا لبرٹی، آئی ہیو دا فریڈم. وہ اس دل فریب نعرے کے پیچھے چھپنے کے لیے اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. گو کہ اس کے نتیجے میں انہیں آزادی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کئی دوسری طرح کی غلامیاں حاصل ہو جاتی ہیں. اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہاں اب یہ معاملہ ہے کہ فٹ بال اسٹیڈیم میں لیے کھڑے ہوتے ہیں رونالڈو از مائی گاڈ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے، کسی مائیکل جیکسن کے لیے کہ مائیکل جیکسن از مائی گاڈ، اس کے لیے جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو غلامی جو ہے نا یہ آپ کو بن کے ہی رہنا ہے. کس کا غلام بنتے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے.